जी, इस सूरा आले इमरान आयत नंबर 130 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ह वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वत्तक़ुन्नार अल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन वअतीउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून। वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. يا أيها الذين
اے وہ لوگوں آمنو جو ایمان لا چکے، لا تأکلو تم لوگ مت کھاؤ، الربا سود کو، اضعافا مضاعفا دگنا چگنا کر کے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار اور بچو اس آگ سے، التی وہ اعدت جو تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، واطیعوا اللہ اور اللہ کی بات مان لو، والرسول اور اس کے رسول کی بات مان لو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے، وسارعوا اور دوڑ لگاؤ، الی مغفرت حاصل کرنے کی طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وجنت اور جنت کی طرف، عرضها جس کی چوڑائی السماوات والارض آسمان اور زمین جتنی ہے، اعدت جو تیار کی گئی ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین وہ پرہیزگار، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء راحت میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین اور معاف کرنے والے علی الناس لوگوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو، والذین اور وہ لوگ اذا جب فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشتاً بے حیائی، او ظلموا یا ظلم کرتے ہیں، انفسهم اپنی جانوں پر، ذکر اللہ تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا اور بخشش طلب کرتے ہیں، لذنوبہم اپنے گناہوں کی، ومن یغفر الذنوب اور کون معاف کرتے ہیں گناہوں کو، الا اللہ سوائے اللہ کے، ولم یصروا اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی ما فعلوا اس کاروائی پر جو انہوں نے کی، وہم یعلمون اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، جزاؤہم ان کا بدلہ، مغفرت ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وجنات اور باغات ہیں، تجری جاری ہوں گی، من تحت جن کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان نہروں میں، ونعم اور اچھا ہے، اجر العاملین بدلہ عمل کرنے والوں کا، قد تحقیق خلط گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، سنن طریقے، فسیروا بس تم چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظروا بس دیکھو، کیفا کیسے، کان ہوا عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا یہ بیان ہے، وضاحت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ولا تہنوا اور تم مت سستی کرنا، ولا تحزنوا اور نہ غمگین ہونا، وانتم الاعلون اور تم ہی غالب ہو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان اگر یمسسکم پہنچے تمہیں قرح زخم، فقط بس تحقیق مسا پہنچ چکا ہے، القوم اس قوم کو بھی، قرح زخم مثل اس جیسے، وتلک الایام اور وہ دن ہیں، نداولھا جو ہم تبدیل کرتے رہتے ہیں، بین الناس لوگوں کے درمیان، ولیعلم اللہ تاکہ ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، ویتخذ اور تاکہ بنا دے، منکم تم میں سے، شہداء شہید، واللہ اور اللہ تعالیٰ، لا یحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو، ولیمحص اللہ اور تاکہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ، الذین وہ لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لا چکے ہیں، ویمحق الکافرین اور تاکہ مٹا دے کافروں کو، ام کیا، حسبتم تم لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ الذین ظاہر کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جاہدوا
جنہوں نے جہاد کیا ہے، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور نہ ہی ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو، وَلَقَدْ اور تحقیق کنتم تمنون الموت تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم موت کو ملو، فقط بس تحقیق رأیتموہ تم لوگوں نے موت دیکھ لی، وانتم تنظرون اس حال میں کہ تم دیکھ رہے ہو، وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر رسول ہیں، قد تحقیق خلط گزر چکے ہیں، من قبلہ الرسل ان سے پہلے بھی پیغمبر، افئن ماتا کیا بس اگر وہ تبھی موت مر جائے، او قتل یا شہید کیے جائے، انقلبتم تم پلٹو گے، علی اعقابکم اپنی ایلیوں کے بل، ومن ینقلب علی عقبیہ اور جو پلٹیں اپنے ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا تو ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتا اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی، وسیجزی اللہ الشاکرین اور ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ آپ کے ذہن میں ہوگا گزشتہ آیات میں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ جہاں سے جنگ بدر کا ذکر شروع ہوا تھا، پھر یہاں سے جو ہے نا وہ جنگ احد کا ذکر ہوا تھا، معذرت، پھر آگے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ یہاں سے جنگ بدر کا ذکر شروع ہوا، پھر اس کے بعد پھر جنگ احد کا ذکر شروع، درمیان میں کچھ آیاتوں میں 3-4 آیتوں میں جنگ بدر کا ذکر ہوا، اور پھر اس کے بعد جنگ احد کا ذکر شروع ہوا، اور یہ آگے چلتا رہے گا تفصیل سے۔ اچھا جی، درمیان میں اس آیت میں جو رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں تم مت کھاؤ سود دگنا چگنا کر کے۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان کیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے، سود حرام ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دگنا چگنا کر کے، یعنی اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ دگنا کرتے تھے، جی سود 1 لاکھ روپے کسی سے مثال کے طور پر لیا، سود کتنا دینا ہے، مثال کے طور پر اس پر سود دینا 1,20,000، ٹھیک ہے، تو اگلا سال آیا، اب اس کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا کر دو، اس سود کو ڈبل کر دو اگلے سال کے، تو اس طرح جو ہے نا وہ کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وگرنہ 1 روپے بھی کیوں نہ ہو، 1 روپے بھی سود کا کیوں نہ ہو، وہ حرام ہے، اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں بہت سخت قسم کی وعیدیں آئی ہیں، بہت سخت قسم کی وعید، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو سود کی دونوں قسمیں، ربا الفضل ہو یا ربا النسیئہ ہو، ٹھیک، دونوں قسمیں کیا ہے، حرام ہے، اس کے حوالے سے ہم تفصیل عرض کر چکے ہیں۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے، التی اعدت للکافرین جو آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک نے دوسری جگہ پر ارشاد ہے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن، جس کی لکڑیاں لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ یہاں پر تو آگ جلتی ہے دنیا میں لکڑیوں کے ساتھ، لکڑیاں جلا کر، گھاس وغیرہ، وہاں پر لکڑیوں کی جگہ پر اس آگ میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، لوگوں کو ڈالنے کے ساتھ وہ کیا کرے گی، اور بھڑکے گی، جیسے لکڑیاں ڈال کر آگ بھڑکتی ہے، اور پتھر ڈال کر، یہاں پر تو پتھر اگر آپ آگ پہ ماریں گے تو آگ بجھ جائے گی، وہاں پر تو آگ اور بھڑکے گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
تم اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لو تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تم سبقت کرو، دوڑ لگاؤ مغفرت حاصل کرنے کی طرف، اپنی رب کی طرف سے مغفرت حاصل کرو، اللہ کی طرف نیکیوں میں سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اصل میں آگے بڑھنے کی چیز یہ ہے، مغفرت ہے، نیکی ہے، محلات کوٹھیاں بنانا نہیں ہے، دنیا بنانا نہیں ہے، بڑی سے بڑی گاڑی جو ہے نا وہ رکھنا نہیں ہے، بڑی بلڈنگ بنانا یہ مسابقت کی یا آگے نکلنے کی چیز نہیں ہے، زیادہ پیسہ کمانا یہ مقابلے کی چیز نہیں ہے، نیکی ہے، مغفرت ہے۔ وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے، یعنی آسمان اور زمین ان دونوں کو ملا کر، ان سب کو ملا کر جتنی چوڑائی بنتی ہے اتنی تو اس کی چوڑائی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ چوڑائی جو ہے نا لمبائی اس سے زیادہ ہوتی ہے چوڑائی سے، اب لمبائی کتنی ہوگی اس کا تو پتہ نہیں، صرف اللہ کو علم ہے اور کسی کو نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت سے جہنم سے نکلے گا جو شخص، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جنت جو ہے نا اس میں داخل ہو جاؤ، جنت میں۔ وہ تلاش کرے گا، اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ کر کہے گا اللہ ساری جگہ بھر چکی ہے، جگہ تو ہے کوئی نہیں، میں کہاں پر رہوں؟ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ڈھونڈ لو، ڈھونڈ لو، اور پھر ڈھونڈتا رہے گا، پھر اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، پھر اللہ کے حضور میں عرض کرے گا کہ یا اللہ جگہ تو سارے فل ہو چکی ہے نہیں، مجھے تو کوئی جگہ نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا یہ بتا مجھے یہ جتنی دنیا ہے زمین ہے، اگر اتنی جنت میں تجھے دے دوں تو خوش ہوں گے، کافی ہے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ آپ اللہ ہے، آپ رب ہے، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، مذاق تو نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات سنیں گے تو ہنسیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تجھے یہ جو دنیا ہے اس دنیا جیسی 10 دنیاوں کے برابر جنت دے دی، 10 زمینوں کے برابر آپ کو جنت دی میں۔ یہ تو وہ جنتی ہے جو سب سے آخر میں نکلے گا، جو سب سے زیادہ گنہگار ہوگا، جس نے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوگی، اس کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو جو لوگ نمازیں پڑھے گا، جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھیں گے، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کو کیا ملے گا اس کا اندازہ تو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا اعدت للمتقین، جو جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السرا، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، ان کی کچھ صفات کا ذکر ہے اس آیت۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ جو خرچ کرتے ہیں سرا میں ضراء میں، سرا راحت میں، خوشحالی میں، آسانی میں، والضراء اور تنگی میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، خوشحالی دی ہے، گھر اپنا دیا ہوا ہے، کاروبار دیا ہوا ہے، پیسہ دیا ہوا ہے، تب بھی خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات ٹائٹ کر دیا، تنگ دستی ہے، اولاد نہیں ہے، گھر اپنا نہیں ہے، کاروبار اپنا نہیں ہے، پھر بھی آتا ہے جو کچھ ان کے پاس ضرورت سے زیادہ پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ پہلی صفت ہے، جو خرچ کرتے ہیں، سخی ہوتے ہیں۔ اور دوسری صفت والکاظمین الغیظ،
جو غصہ پی جاتے ہیں، غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں، غصہ نہیں کرتے، جاہلوں کے ساتھ جہالت نہیں کرتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، گالم گلوچ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تنگ کرتے ہیں، تو یہ سلام کہہ کے آرام سے گزر جاتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ ہاں لیکن یہ جو ہے نا ناجائز غصہ پی جاتے ہیں، جائز غصہ تو کرتے ہیں، غصہ تو ہونا چاہیے۔ اگر غصہ کا ہونا تو یہ بہتر ہے، تو صفت ہے، لیکن ناجائز غلط جگہ پر نہ ہو۔ اگر غصہ ہی نہ ہو تو جہاد کیسے کرے گا انسان؟ یہ غصہ ہی تو ہے، عشق ہی تو ہے جو انسان اللہ کے راستے میں اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کافر کا خون بھی بہاتا ہے، اپنا خون بھی بہاتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے، ٹھیک۔ اور تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، یہ متقیوں کی صفت۔ کسی نے زیادتی کی، کسی نے ظلم کیا، کسی نے گالی دی، کسی نے مارا، کسی نے مالی نقصان پہنچایا، تو معاف کرتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے۔ ہمیں بھی تو روزانہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم کتنی نافرمانی اللہ کی کرتے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ہر غلطی پر ہماری گرفت کرتا ہے، ہمیں پکڑتا ہے؟ جب خالق ہو کر وہ ہمیں معاف کرتا ہے، مخلوق کو معاف کرتا ہے، تو ہم مخلوق ہو کر کیسے دوسروں کو معاف نہ کریں؟ تو یہ صفات ہے۔ تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ دل سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا، آگے اور کچھ صفات کا ذکر ہے متقیوں کی۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، متقی وہ لوگ ہیں جب وہ بے حیائی کرتے ہیں، کوئی کام غلطی ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے، گناہ کا کام ہو جاتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ذکر اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ یاد آتا ہے، یہ تو میں نے غلطی کی، میں نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، اور اس گناہ کا میں نے جواب دینا ہے، اللہ جل جلالہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ یاد آتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، فوراً ان کو ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور لیکن ہر گناہ تو توبہ سے معاف نہیں ہوتا، کچھ گناہ ایسے ہیں جو بعض نیکیوں سے معاف ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ۔ مثلا حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں اعضاء سے، وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مثلا ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گرتے ہیں، جھڑتے ہیں، اور منہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوتے، زبان سے کسی کی غیبت کی، آنکھوں کی خیانت کی ہے تو وہ گناہ بھی گرتے ہیں، اس طرح اور اعضاء سے۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے جو مسجد کی طرف چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم کے بدلے میں ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیے توبہ ضروری ہوتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ مثلا حقوق العباد ہے تو ان کو ادا کرنا پڑے گا، وہ معاف نہیں ہوتے۔ نمازیں نہیں پڑھی
تو ان کی قضا ضروری ہے. ایک نماز کے بدلے میں کوئی 1,00,000 دفعہ توبہ اللہ سے کر لے تو معاف نہیں ہوگی، نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. فقہاء نے کہیں بھی یہ باب نہیں لکھا ہوا باب قضاء الفوائد، یہ باب تو ہے، باب قضاء الفوائد تو موجود ہے، لیکن یہ باب کبھی نہیں ہو لکھا ہو نمازوں کے بارے میں لکھا ہو کہ باب التوبہ. باب توبۃ الفوائد یہ باب کہیں باندھا ہو. قضا نمازوں کو قضا کرنے کا ذکر، لیکن توبہ کا ذکر نہیں ہے توبہ کر لو نماز معاف ہو جائے. جتنے نماز قضا ہوئے وہ ساری پڑھنی پڑیں گی، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ تعین بھی کرنی پڑے گی کہ فجر کی پڑھ لوں تو سب سے پہلے جو پہلی نماز مجھ سے قضا ہوئی تھی فجر کی اس کی قضا کر رہا ہوں، یا آخری کی بھی کر سکتے جو آخری قضا ہوئی ہے، لیکن تعین ضروری ہے. اس طرح ہر نماز میں. تو فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون معاف کر سکتا ہے گناہوں کو سوائے اللہ. غافر الذنوب یہ تو اللہ ہے، قابل التوب اللہ ہے، توبہ قبول کرنے والا بھی. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جو کرتے ہیں نا جو کوئی کاروائی گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے. یعنی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو بار بار نہیں کرتے، کیونکہ صغیرہ گناہ بھی اگر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ کوئی بھی گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں ہوتا، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور کوئی بھی گناہ بڑا ہو لیکن توبہ کی جائے تو وہ معاف ہو جاتا ہے، وہ رہتا نہیں ہے. دیکھیں میں نے بتایا آپ سے عرض کیا ہر گناہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا. تو صغیرہ گناہ بھی اگر بار بار انسان کرے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے، گناہ کو ختم کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، ریموو ہو جاتا ہے. اگر وہ نہیں کرتا ختم، اس کے دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا چوتھا پانچواں گناہ کرتا رہتا ہے، لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. سارا دل سیاہ ہو جائے اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اس پہ انسان کے اندر نیکیوں کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، اس کے پاس بہت سارے نیکیاں ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس. وہ بڑا خوش ہوگا کہ میرے پاس جو بہت سارے نیکیاں ہیں آج. اس کے بعد حساب و کتاب شروع کیا جائے گا اس کے ساتھ. جو حقوق اللہ میں کمیاں ہوں گی، کمی کوتاہیاں ہوں گی، اس کے بدلے میں نیکیاں اسے لی جائیں گی. اس کے بعد حقوق العباد کا حق آئے گا، لوگوں کے حقوق ہوں گے تو حق دیا جائے گا. اب حق اس کے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، نیکیاں ہیں. اب نیکیاں جو ہے نا وہ لوگوں کو دے گا، اس کی نیکیاں لی جائیں گی، لوگوں کے حوالے کی جائیں گی. اس طرح حقوق کو پورا کیا جائے گا. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ سارے ختم ہو جائیں، اب کیا ہے، لوگ پھر بھی رہتے ہیں جن کے حقوق ادا نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان جو لوگوں کے گناہ ہیں نا وہ اس کے سر ڈالے جائیں، سر ڈالتے جائیں، اور اس طرح ان کے حقوق ادا ہو جائیں گے. تو کچھ دیر پہلے اس کے پاس پہاڑ تھے کس کے؟ نیکیوں کے. اب کچھ دیر بعد اس کے پاس پہاڑ ہے کس کے؟ گناہوں کے. تو یہاں پر سب کچھ صاف کر کے جانا چاہیے. وہاں پر معاملہ بڑا سخت. حدیث شریف میں آتا ہے من حوسب عذب، جس کے ساتھ حساب کیا گیا وہ عذاب اس کو دیا گیا، وہ ہلاک ہو گیا. فرمایا اولئک جزاؤہم، وہی لوگ ہیں ان کا بدلہ، ان کے بدلہ کیا ہوگا؟ مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے، باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اچھا بدلہ عمل کرنے والوں کا. قد خلت من قبلکم سنن، جنگ احد میں مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی تھی. 70 صحابہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بے شمار زخمی ہوئے. شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو زخم نہ لگا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے،
چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی جلتی تھی، وہ شہید ہو گئے تو مشہور ہو گیا کہ ان محمد قد قتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، قتل کیے گئے۔ صحابہ تھر بتر اور بھاگے، کیا ہو گیا؟ یعنی کافر اتنا قریب پہنچ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ تلوار کا وار کیا، تلوار کے وار سے جو ہے نا وہ زخمی ہو، چہرہ مبارک زخمی ہو، چہرہ مبارک۔ تو یہ کیفیت، لیکن غلطی ان کے سے خود ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ بٹھایا تھا ایک پہاڑی پر، ان سے کہا جب تک میں تمہیں نہ کہوں تم نے اترنا نہیں، چاہے ہم کامیاب ہو جائیں، فتح نصیب ہو جائے، جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں اترنا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تو اب غنیمت تقسیم ہو رہی ہے، مسلمان ان کو فتح نصیب ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، وہ بھاگ گئے تو نیچے آ گئے۔ امیر نے منع بھی کیا، صرف 10 بندے ان کے ساتھ رہ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں، وہ تو منع اس لیے کیا تھا کہ خطرہ ہو، اب تو خطرہ نہیں ہے۔ تو وہ 10 بندے رہ گئے، ادھر خالد بن ولید جو اس وقت صحابی نہیں بنے تھے، انہوں نے حملہ کیا، وہ 10 کو شہید کر کے اچانک حملہ ہوا، جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، مال غنیمت جمع کر رہے تھے، فوراً حملہ ہوا، پتہ ہی نہیں، اسلحہ ادھر پڑا ہوا ہے، ادھر رکھا ہوا ہے، ادھر رکھا ہوا ہے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ تو اس میں بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ تسلی دے رہے ہیں کہ قد خلت من قبلکم سنن، اس سے تم سے پہلے بھی طریقے گزر چکے ہیں، اس طرح جو ہے نا واقعات ہو چکے ہیں، پیغمبروں کو، ان کے ساتھیوں کو اس طرح تکلیف مل چکی ہے۔ فسیروا فی الارض، دیکھو زمین میں، چلو پھر زمین میں دیکھو کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا، ان کو بھی تو تکلیف پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ ھذا بیان للناس وہدی، یہ قرآن پاک بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے، اس میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے عقائد بیان کیے ہیں، آخرت کو بیان کیا ہے، رسالت کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے ہے، یہ کوئی بیمار بچہ ہو جائے نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں ہے، جب دلہن جا رہی ہے اس کے سر پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے، کوئی بیمار ہو جائے بس دم شم کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس کے مقاصد نہیں ہے، اس کے مقاصد کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو، یہ تو اس لیے نازل ہوا ہے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، ہدایت ہے، نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم مت سست پڑو اور نہ غمگین، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تمہیں غالب ہو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، غلبہ تمہیں حاصل ہوگا اگر ایمان۔ یہ جنگ میں یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ ابو سفیان کی جب ملاقات ہوئی تھی ہرقلہ سے، ہرقلہ جو قیصر روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تھا، تو اس زمانے میں ابو سفیان اور قریش کا قافلہ گیا ہوتا، تو ہرقلہ نے بہت سارے سوالات کیے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو بخاری شریف میں تفصیل سے موجود ہیں۔ ایک یہ بھی سوال کیا کہ آپ لوگوں کی کبھی جنگ ہوئی ہے، یعنی اس بندے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اگر ہوئی ہے تو کیسے رہے؟ تو اس نے کہا الحرب بیننا سجال، کہ جنگ تو ہمارے درمیان ڈول ہوتی ہے، یعنی کبھی اونچ نیچ، کبھی وہ اونچے، کبھی ہم اونچے، وہ نیچے، جیسے ڈول سے کبھی کوئی پانی نکالتا ہے کبھی کوئی۔ تو ہرقل نے کہا اس طرح پیغمبر اس طرح ہوتے ہیں، لیکن آخر کار فتح ان کو نصیب ہوتی ہے، تو یہ تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم رہو گے اگر تم مومن رہے تو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو فاتح مصر ہے، یہ مقوقس ایک قلعہ تھا جو فتح نہیں ہو رہا تھا، محاصرہ لمبا ہو گیا، 8000 فوج تھی ان کے پاس، حضرت عمر کا زمانہ تھا، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، بہت تنگ کیا اس نے ہمیں مزید فوج بھیج دی جائے، مزید فوج کی ضرورت، 4000 مزید فوج بھیجی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دے کر خط دے کر رو پڑے، فرمایا 8000 تو بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، بہت بڑا لشکر ہوتا ہے، یہ کیسے فتح نہیں ہو رہا قلعہ؟ اس کا مطلب ہے کوئی سنت ان سے چھوٹ گئی ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ وہ خط لکھا کہا کہ سنت تو نہیں چھوٹ گئی کسی سے،
پتہ چلا بعد میں کہ مسواک نہیں کر رہے تھے بعض صاحب، ہم تو واجبات فراز کا اہتمام نہیں کر رہے. اور پھر فرمایا کہ میں 4000 لشکر اور بھیج رہا ہوں، یہ 12000 کا لشکر ہو جائے گا اور یہ کبھی کثرت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتا. وہ 4000 کا لشکر وہ کن لوگوں کا تھا؟ وہ صرف 4 بندے تھے. میں 4 بندے بھیج رہا ہوں، یہ 4000 ہیں، 8000 پہلے ہیں. وہ کون تھے بندے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پھوپھی تھی، ان کے بیٹے تھے. حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نام ہے ان کا، انصاری صحابی ہے. حضرت خالد بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. بس یہ 4000 آ گئے آپ کے پاس. سمجھ آ گئی؟ تو فرمائے تم غالب ہو. ان مسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں زخم پہنچے تو اس قوم کو بھی تو جیسا زخم پہنچا ہے نا. تمہارے 70 شہید ہو گئے، لیکن تم نے بھی تو ان کے 70 مارے تھے اس سے پہلے، 1 سال پہلے جنگ بدر میں 70 قیدی کیے تھے نا، قیدی بنائے تھے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان ان کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی کس کے دن، کبھی کس کے دن ہے، کبھی کوئی اونچا کبھی کوئی نیچا، کبھی کس کی باری کبھی کس کی باری. یہ تو ہوتا رہتا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، یہاں پر جاننے کے معنی نہیں بلکہ ظاہر کرنے کے معنی میں ہے. ٹھیک، تاکہ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے لوگوں پر، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے، تاکہ تم سے شہداء بنائے، شہید تمہارے بنے، درجات بلند ہو. جنت کو بھرنا ہے ہم نے، تو شہید اس میں جائیں. فرمایا شہید کا جو خون ہے وہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی حور جنت کے آ جاتی ہیں اس کے پاس، اور فرشتے اس کو روح اٹھا کر لے جاتے ہیں، اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں 100 منزلیں جو ہے نا، ایسے مکان میں ہوں گے جو 100 منزلہ ہوں گے. 100 منزل. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا یہ پیغمبر ہوں گے؟ اس زمانے میں 100 منزلیں جو بہت اونچی عمارت سمجھی جاتی تھی. فرمایا نہیں، یہ شہید ہوں گے، پیغمبر کے مرتبے تو ان سے بھی بلند ہوں گے، اونچے ہوں گے. تو شہید بنائے تاکہ جنت میں داخلہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ظالموں. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ پاک کر دے کن کو؟ مومنوں کو. ٹھیک ہے، تکلیف پہنچے، زخم پہنچے، گناہ معاف. یہ زکوٰۃ ہے، یہ صفائی ستھرا، یہ تطہیر ہے. اور تاکہ مٹا دے کافروں کو. کافر تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، زخم پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کے نافرمان بنتے جا رہے ہیں، اور عذاب کا مستحق ہوتے جا رہے ہیں. غزہ میں لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں، جنت میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. اور اسرائیل کا ظلم، یہودیوں کا ظلم، بربریت اور بڑھ رہی ہے، اور عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. اور عذاب انشاءاللہ آئے گا، اور جلد ہی آئے گا ان پر. اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا، شہیدوں کا خون رہے گا نہیں جاتا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم لوگوں نے گمان کر رکھا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، اور ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا ان کو جنہوں نے جہاد کی تم میں سے، اور نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو. اتنی آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جہاد کے بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ مصیبت پر صبر کی بغیر جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت اتنی آسانی سے ملتی ہے؟ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. زخم پہنچ رہے ہیں، تکلیف پہنچ رہی ہے، کیوں؟ جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ، اور تحقیق تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے. کچھ لوگ جذباتی تھے، نوجوان خاص کر جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، وہ بہت جذباتی تھے کہ ہم جنگ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تم موت کی تمنا کر رہے تھے، ہم موت مل گئی. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر پیغمبر ہے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبر گزرے ہیں. پیغمبر ان کو، انبیاء کو موت آئی، مرے ہیں، تبھی موت میں مرے، شہید بھی ہوئے. ایسے بھی ایک دن میں 43 پیغمبروں کو بھی شہید کیا گیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فإن مات أو قتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر موت جائے یا شہید کی جائے تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بعد پلٹ جاؤ گے؟ اسلام چھوڑ دو گے کیا؟ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ جنگ احد میں شہید ہوا کیا، یہ مشہور کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ایک صحابی تھی عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ آٹا گوندھ رہی تھی، خبر چلی وہاں پر افواہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، فوراً باہر نکلی آٹا چھوڑ کر۔ لوگ جا رہے تھے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ آپ کا شوہر جو ہے نا وہ شہید ہو گیا۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ پھر ان کا نام تھا ہند، ٹھیک۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ پھر بتایا گیا کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ان کا کیا بنا وہ بتایا گیا آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گئے۔ پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مجھے بتاؤ، تو بتایا گیا کہ وہ خیر خیریت سے۔ تو اس کے بعد کہنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خیریت سے ہونا تو یہ سارے غم ہلکے ہیں۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی۔ فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو پلٹے اپنے ایڑیوں کے بل تو اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ اللہ اکبر، وما علینا الا البلاغ۔ آج قاری صاحب میرے خیال میں مجلس ذکر جو ہے نا وہ رہنے دیتے ہیں، کہیں تھوڑا سا کہیں جانا تھا، تو اگلی مجلس کب رکھیں؟ اگلا کس کو آ رہا ہے؟ اگلا 21 کو آ رہا ہے، یعنی 2 چھوڑ کے اگلا جمعہ، چلو 21 کو انشاءاللہ درس قرآن ہوگا جی۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من المتقین وجعلنا من الفائزین وجعلنا من الصابرین وجعلنا من الشاکرین وجعلنا من الصائمین وجعلنا من المنفقین وجعلنا من المستغفرین وجعلنا من ورثة جنة النعیم وجعلنا لنصارى صدق فی الآخرین۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے کی، اس میں غور و فکر کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے کلام کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں ایسی حالت میں موت نصیب فرما کہ آپ ہم سے راضی ہو، کسی کا حق ہم پر نہ ہو، ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہ ہو، ہمارے پاس نیکیاں ہوں، ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔